بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمیں آپ لوگوں کے سامنے اس مبارک مجلس میں جس موضوع سے متعلق کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسلام کے ایک رکن تقدیر سے متعلق ہے. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ یہ موضوع جہاں ایک طرف بہت ہی ضروری ہے اور یہ اس لائق ہے کہ سال میں ایک بار نہیں، 6 مہینے میں ایک بار نہیں، بلکہ یہ موضوع خاص طور پر اور خاص طور پر اس مادیت کے دور میں اس موضوع کو لوگوں کے سامنے بار بار چھیڑا جائے، بار بار یاد دلایا جائے اور بار بار اس طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے. تو یہ ناحیے سے جبکہ یہ موضوع نہایت ہی ضروری ہے، دوسرے آپ لوگ اس پر بھی ذرا توجہ دیں گے کہ یہ موضوع خالص چونکہ ایک علمی ہے اس لیے تھوڑا سا خشک بھی ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اس موضوع کو تقریباً 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلی چیز تقدیر کی تعریف کے بعد اس کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہوگی. دوسری بات تقدیر کی قسمیں، اور تیسری بات تقدیر پر ایمان کے فوائد، اور پھر اگر وقت رہا ہماری اور آپ کی یہ مجلس ہمارے کہنے اور آپ کے سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ رہی تو تقدیر سے متعلق جو بعض شبہات لوگوں کو ہو سکتے ہیں ان کا ذکر یا ان کا ازالہ کیا جائے گا. دیکھیے، پہلی چیز تقدیر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل جانا اور پہچانا ہے. تھوڑے سے واضح لفظوں میں ذرا اس کی گہرائی میں اگر ہم اور آپ جائیں تو تقدیر بنا ہے قدر سے، اور قرآن مجید میں لفظ قدر 1 سے زائد جگہ استعمال بھی ہوا ہے. اصل میں قدر کے جو لغوی معنی ہے کسی کی انتہا تک پہنچنا اور کسی کی ماہیت اور حقیقت کو جاننا، اور وہیں سے یہ معنی لیا گیا ہے کہ کسی کی انتہا تک پہنچنے کا اندازہ کرنا، کسی کی ماہیت اور حقیقت تک پہنچنے کا اندازہ کس طریقے سے کیا جائے، اسی چیز کو خاص عربی زبان کے اندر قدر کہتے ہیں.
لیکن یہی معنی جب ہمارے اور آپ کے سامنے استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ جب شریعت کے اندر مستعمل ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص معنی لیا جاتا ہے جو لغوی معنی سے ہٹا ہوا نہیں ہے، لغوی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا آپ کا یہ یقین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم اور حکمت کے مطابق دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کے وقت وجود اور اس کے وجود، اس کی انتہا اور انتہا کے بعد اس کا کیا حشر، اس کا ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس چیز کا صحیح اندازہ کرنا، اور اسی چیز پر ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا بالکل صحیح اور ٹھیک اپنے علم کے مطابق اندازہ کیا، اسے لوح محفوظ میں لکھا، اور اسی اندازے کے مطابق دنیا کے اندر جو چیز وجود میں آ رہی ہے، جن ہیں یا انس ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ساری چیز اسی اندازے کے مطابق وجود میں آ رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں تقدیر کے ساتھ ایک اور لفظ کا استعمال ہوتا ہے، ذرا اس پر بھی غور کر لیں، وہ لفظ ہے قضاء اور قدر کا، قضاء کا لفظ ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تقدیر تو صرف اکیلے بولتے ہیں، لیکن جب لفظ قدر بولتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ قضاء و قدر۔ پھر لفظ قدر اکیلے استعمال نہیں ہوتا، تقدیر استعمال اکیلے، لفظ تقدیر اکیلے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ قدر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ قضاء اور قدر دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ قضاء کیا چیز ہے؟ اصل میں قضاء کے اندر جو اصل معنی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مضبوطی سے کسی چیز کو پورا کرنا اور مکمل کر دینا، اسی سے فیصلہ کرنا قضاء کے معنی لیا گیا ہے۔ فیصلہ کرنے والوں کیا کہتے ہیں؟ ہاں قاضی کہتے ہیں نا، اسی سے بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ قاضی کی حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹھوس بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے، صرف خیالات اور اندازے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھوس بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، تو اسی سے لفظ قاضی بنا ہے۔ لیکن جب لفظ قضاء یہاں بولا جاتا ہے تو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں قضاء اور قدر دونوں ایک معنی میں ہے، لیکن بہت سے علماء فرق کرتے ہیں، لیکن مختلف اعتبار سے فرق ہے، لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے ایک واضح مثال میں آپ کو دوں، اس سے شاید قضاء اور قدر کا فرق آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک انجینئر ہے، کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی محل، کوئی بھی قصر بنانے سے پہلے اس کا ایک نقشہ تیار کرتا ہے، اس کا ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ حمام کہاں رکھا جائے گا، مکتبہ کہاں رہے گا، مجلس ہماری کہاں بنے گی، بچوں کا کمرہ کس طرف رکھا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے، ہمارا غرفہ نوم جسے کہتے ہیں وہ کہاں پر رہے گا، یعنی وہ ایک نقشہ بنا لیتا ہے کاغذ کے اوپر، پھر اسے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایک دوسرے انجینئر یا ٹھیکیدار کے حوالے کرتا ہے کہ اسی لحاظ سے تم ایک گھر اور ایک مکان بناؤ۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مثالوں سے بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ تو قدر کیا چیز ہے؟ اس کی مثال ایک نقشے جیسی ہے، اور قضاء کی مثال کیا ہے؟ اس کی تنفیذ جیسی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک نقشہ بناتا ہے، لیکن جب مکان بننے لگتا ہے تو بسا اوقات انجینئر ٹھیکیدار کو اس میں کچھ رد و بدل کی اجازت بھی دیتا ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تقدیر تو متعین کر دی ہے، لیکن تقدیر کے بعد حصے کو اللہ تعالی نے معلق رکھا ہے کہ فرشتوں کے حوالے جب تقدیر کا نفاذ کیا اللہ تبارک و تعالی نے، تو ان سے کہہ دیا کہ اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرے، اگر یہ بندہ دعا کرے تو اس کی عمر کے اندر تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دینا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کا حال تو ہے کہ اس کی دعا سے اللہ تعالی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر یہ بات ہے، اس کے فیصلے میں یہ بات ہے کہ آیا اس کی تقدیر بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، عمر بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ دعا کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے طور پر اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا علم محدود ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ اپنی حکمت کے طور پر بسا اوقات یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ ہاں اس کے اندر اگر بندہ دعا کرے، صلہ رحمی سے کام لے، تو اس کی تقدیر کے اندر تھوڑا سا رد و بدل کرتا ہے۔ اسے ہی علماء تقدیر معلق کہتے ہیں۔ چلیے خیر، یہ بات شاید بعد میں آئے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم تعریف کے بعد آتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا یہ موضوع تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے یا لوگوں کو جھلا دینے اور ہلا دینے کا نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ خالص علمی چیز ہے۔ اور میں جانتا ہوں اگر اس تقدیر کے موضوع کو ہم اس ناحیے سے پیش کریں واقعات کی روشنی میں اور یہ، تو وہ چیز تو شاید آپ کو بڑی اچھی لگے، لیکن اصل جو تقدیر پر ایمان کا ایک مسلمان کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ شاید پورا نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے اسی ناحیے سے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، تقدیر پر ایمان کا معنی کیا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ تقدیر پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز، دیکھیں گے، ہر اچھی اور بری چیز جو اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہوگا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ نہیں ہوا ہے، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اس لفظ پر غور کریں گے آپ۔ جو کچھ نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، کیا ہوتا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ دوبارہ سنیں گے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کے پہلے سے اور دنیا کے بعد بھی جو کچھ اچھی اور بری چیز ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے پاس ایک کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، یہاں پر ہم اور آپ آ جائیں، تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ آپ لوگوں نے بات پڑھی ہوگی، میں صرف اس کا مراجعہ کرا رہا ہوں، آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ تقدیر پر ایمان لانے میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ 4 چیزیں۔ بہت سے لوگ جو اس مفہوم کو سمجھتے نہیں، وہ تقدیر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اس چیز کو سمجھ لے، ان 4 چیزوں کو، تو تقدیر پر وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چھوٹی اور بڑی، اچھی اور بری چیز کا علم ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے علم سے خارج نہیں ہے۔ جو چیز ہو چکی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ ہونے والی ہے وہ بھی اللہ کے، اور جو چیز نہیں ہوئی ہے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا، خصوصاً کافروں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہوا تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا گیا ہے کہ نہیں، کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جی کیا جواب دیا تھا؟ نہیں، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کام اگر زندہ رہتے تو کیا کرتے۔ آپ لوگ دھیان نہیں دیے جو ہم نے پہلی بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام، جو چیزیں وجود میں آ چکے ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو اس وقت پیش آ رہے ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے،
جو چیز قیامت تک اور اس کے بعد پیش آئے گی اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو۔ جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی؟ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ، متعدد جگہ کافروں کا یہ اعتراض نقل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے دنیا میں، خاص طور پر عالم برزخ میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اگر دوبارہ مجھے بھیج دیتا تو میں اچھا عمل کرتا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ اگر دوبارہ بھیجا جاتا تو پھر وہی الٹا سیدھا عمل کرتے، کوئی اچھا عمل نہیں کرتے۔ تو دیکھیے وہ چیز ہوئی نہیں، لیکن اگر ہوتی تو کیا ہوتا، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز آج سے اگر لاکھوں سال بعد 7 سمندر کی تہ کے اندر اندھیری رات میں اگر تہ کے اندر کالے اور چکنے پتھر کے اوپر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے، اس کی حرکت کو اور اس کی چال کی آواز کو سن بھی رہا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد جگہ بیان کیا ہے، اور لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، یہ عقیدہ صرف اور صرف اللہ کے بارے میں رکھو۔ یہ صلاحیت اللہ نے کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیڑ کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ کس کے بعد رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ بہت سی آیتیں، ہم نے کئی آیتیں نقل بھی کی ہیں، اگر ہم وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھتے جائیں وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن صرف 1-2 آیت پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ دیکھیے سورہ انعام کی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ہے مگر وہ۔ اب اگر ہم دعویٰ کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کس کو ہم جھٹلا رہے ہیں؟ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے غیب کا علم تھا تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ متفقہ فتویٰ علماء کا ہے، یہ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، صرف میری بات نہیں ہے۔ میں کیا ہوں، میں تو عالم نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن علماء کا جو متفقہ فتویٰ یہی ہے۔ کیوں؟ انہی آیات کی بنیاد پر۔ تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ سمندر ساتھیوں کتنا بڑا ہے جی؟ کتنا بڑا ہے سمندر؟ اس کے پانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس میں کتنے قطرے پانی ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے کتنے قطرے پانی ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کی اس حدیث کے اوپر آپ نظر رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب سمندر میں چلے ہیں، کشتی پر بیٹھے تو ایک چڑیے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک چڑیے نے آ کر کے سمندر میں چونچ مارا نا اور پانی لے کر کے اڑی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارا علم اور تمہارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں کم ہے، اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر سے اس چڑیے نے پانی لیا ہے۔ کتنا؟ 10 قطرے پانی لی ہوگی اس نے جی؟ اگر مان بھی لیا جائے لیکن سمندر میں کوئی کمی آئی؟ اب اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگائیں کہ سمندر کے اندر جتنے قطرے ہیں اور سمندر کی تہ میں جتنے جانور بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شکل کو پہچانتا ہے، ہر ایک کی صورت کو جانتا ہے، ہر ایک کے رنگ کو جانتا ہے، اور ہر ایک کے مکان وجود کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور یہی نہیں، یہ صحرا کے اندر
ریت کے کتنے ذرات ہوں گے، کتنے کنکر اور پتھر ہوں گے، کتنے جنگلی جانور ہوں گے، کتنے صحرا میں رہنے والے جانور ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے، کتنی گھاسیں ہوگی، کتنے ذرات ریت کے ہوں گے، ہر ایک کا باریک سے باریک چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اور یہ بڑے بڑے جو جنگلات پائے جا رہے ہیں جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں درخت پائے جا رہے ہیں، اگر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، کہاں قرآن مجید کی بات ہے، سورہ انعام کے اندر وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور زمین کی تاریکیوں میں جہاں کوئی دانہ ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. واللہ میں آج سے 4-5 سال پہلے اپنے آفس سے نکل کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو ہمارے گھر کے آفس کے سامنے اور گھر جو لوگ ہمارے گھر گئے ہیں بالکل ایک روڈ سا ہے جس کے اوپر درمیان میں فٹ پاتھ بنا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. بارش ہوئی، یعنی فٹ پاتھ بالکل پکا ہے، سیمنٹ سے بنا ہوا ہے، بلات لگے ہوئے ہیں، لیکن بارش ہوئی تو جہاں دو بلات لگے تھے ان کے درمیان سے دیکھا کہ دانے اور وہاں سے سبزہ اگ رہا ہے. ہم نے تعجب کہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، ہم نے کہا ساتھیوں دیکھو، اگر ہم اور آپ دوربین لے کر کے یہاں پر اگر کسی دانے کو ڈھونڈنا چاہتے تو وہ نہیں مل پاتا ہمیں اور آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہاں پر کوئی دانہ تھا، اس لیے بارش کے قطرات یہاں پر پہنچے تو وہ سبزہ اگایا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تاریکیوں میں جہاں بھی کوئی دانہ ہے. واللہ آج آپ نکل جائیے صحرا کے اندر، دیکھ لیجئے اگر آپ ڈھونڈنے لگیں آپ کو کوئی دانہ وہاں پر دکھائی نہیں دے گا، لیکن جب وہی سردی سے کچھ پہلے جب بارش ہو جائے تب دیکھیے کہاں کیسے قسم قسم کے رنگ رنگ کے عجیب عجیب قسم کے وہاں سے پودے نکلنا شروع. ظاہر بات کوئی بیج ہے تبھی تو پودے نکل رہے ہیں نا، وہ کہاں سے آئے ہیں، کس کو معلوم ہے سارا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تاریکیوں میں جہاں کہیں بھی کوئی دانہ ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. اور کوئی چیز خواہ تر ہے خواہ کوئی چیز خشک ہے، اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. مگر اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے اور کتاب کے اندر اس نے لکھ رکھا ہے. اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں نقل ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو توحید کی دعوت دی، توحید الوہیت کی بھی دعوت دی، توحید ربوبیت کی بھی دی، توحید اسماء و صفات کی بھی دی، اور اپنے بچے کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ انہ لطیف خبیر. اے بیٹے، کوئی بھی دانہ چاہے رائی کے برابر ہی ہو. رائی کے دانے کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ عام طور پر جو لوگ دانہ جس کا بوتے اور کاٹتے ہیں ویسے اس سے چھوٹے چھوٹے بھی دانے بیج ہوں گے، لیکن جو لوگوں کے عام طور پر ہاتھ میں آتے ہیں وہ سب سے چھوٹا دانہ رائی کا مانا جاتا ہے اور بڑا ہلکا ہوا کرتا ہے. کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو یا تو اگر وہ کسی چٹان کے نیچے پڑی ہوئی ہے یا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے لے آئے گا. یہ اپنے بیٹوں کو کیا تعلیم دینی تھی؟ اپنے بیٹے کو تعلیم یہ دینی تھی کہ اے بیٹے، تو کوئی بڑی نیکی کرے گا، تو کوئی چھوٹی نیکی کرے گا، جتنے چھپ کر کے تو نیکی کرنا چاہے گا، جتنے چھپ کر کے تو کوئی برائی کرنا چاہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن اسے تیرے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا. تو ساتھیوں، پہلی چیز تقدیر سے متعلق جس پر ایمان رکھنا چاہیے وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی اور علم کامل اور علم شامل کے اوپر یہ ایمان رکھنا چاہیے. اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی مثالیں دی ہیں، میں ان سے آگے بڑھ کر کے چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے، دوسری چیز تقدیر سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں کہ صرف جانا ہے، نہیں، بلکہ اپنے اس علم کو جو بندوں سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر کے بھی رکھ لیا ہے.
صرف جانا نہیں ہے بلکہ لکھ کر کے بھی رکھ لیا ہے. وہ کہاں موجود ہے؟ لوح محفوظ جو عرش کے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بھی قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں متعدد جگہ بیان کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مناظرہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا. توحید کی دعوت دی, سب کچھ سکھلایا, تو آخر میں فرعون کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ, جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو, جہنم کی دھمکی دیتے ہو, آگ کی دھمکی دیتے ہو, لیکن جو لوگ جا چکے ہیں فما بال القرون الاولی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے, اس لیے کہ اگر ایسا کہا لوگ بدک سکتے ہیں. کیا کہا؟ علمھا عند ربی فی کتاب, علمھا عند ربی فی کتاب. پہلے لوگوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. انہوں نے جو کچھ نیک اور برا عمل کیا ہے میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ میرے رب سے وہ چیز غائب ہوگی. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, چاہے زمین سے ہو یا آسمان طرف تمہارے اوپر کوئی مصیبت تمہارے اندر آئے, وہ کیا ہے؟ وہ کتاب کے اندر ہے. اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اسے کتاب کے اندر لکھ کر کے رکھا ہے. اور سورہ یاسین تو آپ لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں سورہ یاسین کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ سورہ یاسین ایک چند اوراق کے لکھ کر کے عام طور پر لوگ لے کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں برکت کے لیے. میں یہ نہیں کہتا وہ برکت کی چیز نہیں ہے, لیکن صرف ایک سورت کو یہ اہمیت دینا جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے, اور پورے قرآن کو چھوڑ دینا, یہ اسلامی اصول, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ہاں 5 سورہ نافذ لوگوں نے جاری کر دیا ہے اور سورہ یاسین ہے اور سورہ رحمان ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ صرف اسی پر اعتماد کیے بیٹھے اور پورے قرآن کو چھوڑ دیے ہوئے. تو اس طریقے سے یہ بات غلط ہے. لیکن کہنا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین عام طور پر لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں. اس کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم مردوں کو زندہ کریں گے, مردوں کو ہم زندہ کریں گے. کب زندہ کریں گے؟ قیامت. ہاں, کب زندہ کریں گے؟ قیامت کے موقع پر, قیامت کے دن ہم زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم وہ چیز بھی لکھ لے رہے ہیں جو عمل انہوں نے کیا ہے. وَآثَارَهُمْ, اور جو نیک عمل وہ کا ذریعہ وہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ بھی لکھ لے رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ کر کے رکھا ہے. ساتھیوں, اسی لیے ہر انسان جو کوئی بھی عمل کر رہا ہے, نیک کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, اس کے سامنے سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کبھی بھی غائب نہیں ہونی چاہیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. اللہ نے تو گن کر کے رکھا ہے, شمار کر کے, اور لوگ اسے بھول گئے ہیں. اسی لیے ظالموں کے سامنے جب اعمال نامہ قیامت دن پیش کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے. جب ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کتاب بھی عجیب ہے, اس میں نہ تو ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا گناہ چھوٹا ہے, ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے. تو ہم بھول گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے والا لا يضل ربی ولا ينسى. ہمارا رب نہ بھولتا نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد تقدیر سے متعلق ہمارا اور آپ کا دوسرا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی تقدیر سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان کا صرف علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے, بلکہ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ بھی رکھا ہے. اور ایک تیسری چیز بھی داخل ہے, ذرا اس کے اوپر غور کریں گے. اس سلسلے میں بڑی حدیثیں ہیں, میں اختصار کرتے ہوئے ان حدیثوں کو میں چھوڑتے جا رہا ہوں. میں ان حدیثوں سے قطع نظر اس لیے کہ وقت ختم ہو جائے گا, میں اپنی بات پوری نہیں کر پاؤں گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اب آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا
اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو کوئی چیز بغیر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور چاہے ہوئے پیش آ جاتی ہے نا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اسی لیے ہمارے اور آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس کا معنی کیا ہے اجازت کا؟ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، اللہ تعالی نے چاہا تبھی وہ ہلا ہے، اگر نہ چاہتا تو وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اجازت حکم دے رہا ہے کہ ہاں بھائی ہلو تم نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے ایک بات میں بھول نہ جاؤں، میں پہلے کہوں تقدیر سے اس کا بھی تعلق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کے اندر دو قسم کی طاقت رکھی ہے ہمارے اعضاء کے اندر۔ ایک قسم کی طاقت تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر خون ہے نا، دوڑتا ہے نا ہمارے اور آپ کے رگوں میں، ہم اس کے لیے مجبور ہیں، اس پر ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارے دل کی حرکت ہے کہ نہیں حرکت ہے؟ دل کی حرکت ہے نا، ہم دل کی حرکت سے مجبور ہیں، اس پر ہمارا زور نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن ہمارا ہاتھ ہے، ہم ہاتھ کی حرکت پر مجبور نہیں ہیں، مختار ہیں۔ ہم چاہیں تو اسی ہاتھ سے کسی کو ہدیہ تحفہ دیں اور چاہیں کسی ہاتھ سے کسی کو تھپڑ ماریں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے ہمارے اندر نہ طاقتیں رکھی دونوں قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی طاقت یہ ہے کہ ہم اس پر بالکل مجبور ہیں، ہمارے خیالات ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کے خیالات پر کوئی گرفت نہیں کرتا ہے۔ جس چیز میں انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر کیا کوئی بچہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ خوبصورت بنے اور بدصورت نہ بنے؟ جی کوئی بچہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ہو، ایک ہاتھ اس کا خراب نہ ہو؟ جی استطاعت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ لہذا کسی کے اچھے ہونے پر، برے ہونے پر، ذہین ہونے پر، بیوقوف ہونے پر، چھوٹے ہونے پر، بڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ اس پر کسی کی کوئی گرفت نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص فطری طور پر پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے نا۔ اب اگر وہ انسان وضو کرے، ظاہر بات ایک ہاتھ چھوٹ جائے گا نہیں چھوٹ جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت کرے گا؟ جی ایک شخص ہے، ظاہر بات یہ قرآن مجید ہے، اس کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ پاگل اور مجنون پیدا ہوا ہے، تو اگر قرآن نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ مختار نہیں ہے۔ ہماری گرفت انہی باتوں پر ہوگی جن کا ہمیں اختیار ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا، لیکن بغیر اللہ کے ارادے اور چاہے بغیر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہے نا؟ وہ لوگ کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہ لے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر چیز تقدیر کے مطابق تو ہے لکھے کے، لیکن کوئی چیز بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے تب وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر ہم نے کفر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سزا کیوں دے رہا ہے؟ یہ فرق سمجھ لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ اعتراضات کی بات تھی، لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اعتراضات تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ہے اور اس کی مرضی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اور ہے، اس کی مرضی اور ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں دوں، شاید آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ ہم صرف آپ کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے یہ بات مثال دے رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بہت پرے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ بعد ایک بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ اس کے والد اسے 10 ریال دیتے ہیں، اسے 10 ریال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ، آج تمہارا امتحان ہے،
اس 10 ریال سے تم کوئی کتاب خرید کر کے لے آؤ گے, گھر کے لیے کوئی مفید چیز خرید کر کے لے آؤ گے, تو ہم تمہیں کل 10 کے بجائے 100 ریال دیں گے, ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس 10 ریال کو لے کر کے تم فلمیں دیکھنے جاؤ گے, اس 10 ریال کو لے جا کر کے تم پھاڑ کر کے پھینک دو گے, اس 10 ریال سے تم کوئی گندی چیز خرید کر کے لاؤ گے, تو صرف یہی نہیں کہ تمہارا 10 ریال ضائع ہو جائے گا, تمہیں ہم اس پر سزا بھی دیں گے, ہم اس پر تمہیں سزا بھی دیں گے. تو بھلا بتائیں بچے کو اختیار ہے کہ نہیں اختیار ہے؟ تو باپ نے بچے کو اختیار تو دیا ہے, باپ کا ارادہ تو شامل ہے کہ بچہ چاہے اچھا کام کرے یا, لیکن باپ نے پسند دونوں کو کیا ہے, ایک کو پسند کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, نہیں سمجھ رہے؟ باپ نے پسند کس کو کیا ہے؟ ایک کو پسند کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دونوں چیزوں کا دیا ہے. اگر بندے نے شرک کیا ہے اللہ کے چاہے سے شرک کیا ہے, اگر بندے نے کفر کیا ہے اللہ کے چاہے سے کفر کیا ہے, لیکن اللہ کی رضامندی سے نہیں کیا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی جب اللہ کے چاہے بغیر ہم نے شرک اور کفر نہیں کیا تو اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں دے رہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اسے دونوں راستہ دکھایا ہے, اما شاکرا و اما کفورا, چاہے وہ شکر کرے یا وہ کفر کرے. اس لیے کہ ہر انسان چھوٹی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کے دائیں مسجد ہے اور اس کے بائیں شراب کھانا ہے, وہ چاہے تو مسجد طرف جائے چاہے تو شراب کھانا کی طرف جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی شخص زبردستی اسے پکڑ کر کے ہاتھ باندھ کر کے اس کے سر گردن پہ تلوار رکھ کر کے اسے شراب کھانے میں لے جا رہا ہے تو اس پر اس کو کوئی گناہ آ رہی بات میں رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اگرچہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کس چیز طرف ہے؟ نیک اور اچھے کام طرف, برے کام کے لیے اللہ کی مرضی نہیں ہے ساتھیوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندوں کے دل, صحیح مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, اور میں جان بوجھ کر کے یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے یاد کر لیں. اور کم سے کم ساتھیوں میں یہ چاہوں گا روز آنا ہر نماز کے بعد نہ ہو تو کم سے کم دن میں ایک بار دل کے اخلاص کے ساتھ اس حدیث کو یاد کر کے اور یہ دعا پڑھ لیا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے. اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں لیکن ہماری انگلیوں جیسی نہیں ہے. اسی لیے جب ہم یہ حدیث بیان کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بندوں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے, ہم اس طرح اشارہ نہیں کہیں گے. آ رہی بات سمجھ نا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے بندوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں, نہ, ہم کہیں گے کہ بندوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اس لیے ہم نے ایسا کیا تو گویا ہم نے اللہ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے تشبیہ دیا ہے. بعد مقررین یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا دل بندوں کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے, یہ غلط ہے. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا دل بغیر ہاتھ سے اشارہ کیے ہوئے, نعوذ باللہ من ذلک, بندوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے الٹتا اور پھیرتا رہتا ہے. اسی لیے ساتھیوں واللہ یہ باعث عبرت یہ حدیث ہے, آپ لوگ غور کریں. ایک ہی شخص ہے, کبھی اس کا دل نماز پڑھنے میں بہت لگے گا, اذان ہوئی اور مسجد طرف بھاگ کر کے جائے گا, قرآن پڑھنے میں بڑا اس کا دل لگے گا, لیکن چند مہینے چند ہفتے گزریں گے کہ پھر بڑی مشکل سے مسجد طرف اس کا جانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی اس مجلس کے اندر بڑے زور شوق سے 1 2 3 4 5 مجلسیں, اگر شیخ نہ بھی کہیں گے پھر بھی کہیں گے شیخ آج پروگرام نہیں ہے, لیکن کبھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیخ ٹیلی فون کر کے بلاتے رہیں گے اور یہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں کے اندر فرق پڑا کہ نہیں فرق پڑا ہے نا؟
اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. اس لیے تم لوگ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ یاد کرنا چاہیے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ تبارک و تعالی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے. صرف قلوبنا علی، الہ نہیں کہا ہے، علی طاعتک. ہمارے دل کو یہ نہیں کہ اپنے بات طرف آج پھیر دے پھر بعد میں پلٹ جائے، نہیں، کیا کہا؟ صرف قلوبنا علی طاعتک. میرے دلوں کو اپنی اطاعت پر تو جما دے. حضرت مسند احمد وغیرہ میں حضرت ام سلمہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اسی معنی میں ہے کہ بندوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، بلکہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی باعث عبرت چیز ہے، ہمارے گھر میں جب رہا کرتے تھے تو کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ کہتی، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ ہم میں ذرا سوچیں کہ کون باپ ہے، کون ماں ہے جو اپنے بچوں کے سامنے کثرت سے یہ دعا پڑھتی ہے تاکہ خود اسے بھی ہو اور بچوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو. اسی لیے خصوصی طور پر حدیث کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ یہ دعا اس لائق ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے رسول سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، تو ہم اور آپ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے وہی جواب دیا کہ اے ام سلمہ، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جیسا چاہتا ہے ویسے ہی الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. اس لیے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنی عبادت پر، اپنے دین پر تو جما دے. تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ارادے پر بھی ایمان ہے. دوسری چوتھی چیز تقدیر سے متعلق جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے معتزلہ وغیرہ کے خلاف، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آب حیات کو بھی پیدا کیا ہے اور زہر کو بھی پیدا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ابو لہب و ابو جہل کو بھی پیدا کیا ہے. ہاتھی کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اس چائے کے اوپر جو جراثیم ٹہل رہے ہوں اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ کا علم ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نماز کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور زنا کا پیدا کرنے والا بھی ہے، شراب کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور آب زمزم کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سانپ کا پیدا کرنے والا، بچھو کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور بھینس اور گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں اس کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سانپ اور بچھو کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے. ابلیس لعین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جو تمام شر اور برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں؟ اور آدم و حوا کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ بت بنے ہوئے ہیں، یہ مزار بنے ہوئے ہیں، یہ قبریں ہیں، ان کی کیا تم عبادت کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہترین سا جواب دیا. ذرا سوچیں، اگر آج کے ہمارے شرک میں پڑے ہوئے بھائی لوگ اس عبارت کے اوپر، قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کر لیں تو اللہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم بنائے ہو، جس کی بات کرے اسے بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. کہ تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو بتوں کو اور اس کی پوجا کرتے ہو. ایک شخص کو تم اپنے جب مر جاتا ہے اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہو، کفناتے ہو،
اس میں کافور اور خوشبو لگاتے ہو، اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے دفن کرتے ہو، اور پھر تمہاری عقل کہاں گئی ہے کہ اسی سے جا کر اپنی مرادیں بھی مانگ رہے ہو؟ وہ تو اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے کہ اپنے آپ اپنی قبر تک نہیں جا سکتا. وہ تو اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے، اگر زمین پر چھوڑ دو تو سر گل جائے گا وہ شخص، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو اتنا مجبور ہو اس کے سامنے تم جا کر کے اپنا ہاتھ، اپنی بیڑی بنواتے ہو، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا تو وہ مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، کسی اور کو خالق مانا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ متعدد جگہ، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے خلق و افعال العباد، بندوں کے افعال کا پیدا ہو، مخلوق ہونا. اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، ان اللہ صانع کل شیء صانع، اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ. بعض روایات میں اللہ خالق کل صانع وصنعتہ، اللہ تعالیٰ ہر بنانے والے کو پیدا کیا ہے، اور جس چیز کو وہ بنایا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو ساتھیو، عرض کرنے کا مقصد توحید، تقدیر کے اوپر ایمان میں کئی چیزیں داخل ہیں ساتھیو؟ 4 چیزیں. اگر یہ 4 چیزیں نہیں پائی گئیں تو ہمارا اور آپ کا ایمان تقدیر کے اوپر صحیح نہیں ہوگا. اب آئیے بات دوسری طرف نکل گئی، یہ ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان کی اہمیت کیا ہے. ساتھیو دیکھیے، تقدیر کے اوپر ایمان، جیسا کہ ہم نے کہا، ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے. رکن ہونے کا کیا معنی ہے ساتھیو؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے رکن ہونے کا کیا معنی ہے؟ صرف نہ مانے، اگر شبہہ بھی اس بارے میں ہے، کسی کو زبان سے مانتا ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے، شبہہ ہے، تو کیا ہے وہ انسان؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. وہ انسان کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اے محمد، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان جہاں کہا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. یعنی کوئی اچھا کام ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے، اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی پیدا کردہ ہے. صرف یہ بات سمجھیے گا کہ ہر چیز چاہے اچھی ہے یا بری ہے، اولاً تو وہ اللہ کے علم پہ تھی، اور اللہ نے اسے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور اللہ کے چاہے بغیر یہ چیز وجود میں نہیں آئی ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں دیکھیے، جو شخص تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لے آتا، جیسا کہ بھی ہم نے کہا، حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص مومن ہے ہی نہیں. یہی نہیں، اسی لیے ہم نے کہا وہ مومن ہے. کیوں؟ اس لیے یہی نہیں کہ آپ نے ایمان کے ارکان میں اس کا شمار کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ انسان مومن ہے ہی نہیں. چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے جائے. وحتی یعلم ان اصابہ لم یکن لیخطئ وما اخطاہ لم یکن لیصیبہ. اور یہاں تک جب تک یہ نہ مان لے کہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی، اور جو مصیبت اس کو نہیں پہنچی اس کو کہیں پہنچ نہیں سکتی تھی. اور سچ پوچھئے تو جو شخص ایمان تقدیر پر نہیں لائے گا وہ شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول سے اس کی تاکید بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت عاق. جو شخص والدین کا نافرمان ہے، شراب پینے کا عادی ہے، اور تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور کوئی بھی بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئے. ہر حال میں راضی برضا رہا تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے
ایک چیز میں چھوڑ کر کے کہ تقدیر کے پر ایمان کے فضائل کیا ہیں اس کو چھوڑ کر کے ذرا ایک اور میں تقدیر سے متعلق ضروری چیز ہے اس کو میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ 10 بج گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں پیچھے سے جو کروٹیں بدل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میں جلدی ختم کروں گا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ سوال کیا جائے کہ تقدیر جو ہماری ہے یہ کب مقرر کی گئی ہے؟ ہر چیز تقدیر مقرر ہے نا، بنائی گئی ہے، لکھی گئی ہے، یہ کب لکھی گئی ہے؟ جی کتنا؟ پیدا ہونے سے پہلے۔ کب؟ ہاں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ کتنا؟ 50,000 سال پہلے، یعنی آج کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو تقدیر کیا ہے؟ ازلی تقدیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ ازلی تقدیر ہے۔ اور اسی کے تابع ایک ہے، علماء کہتے ہیں کہ عمری تقدیر ہے۔ یہ کب بنائی گئی ہے؟ عمری تقدیر کب بنائی گئی ہے؟ جی نہ، عمری تقدیر جی ہاں، عمری تقدیر کب پیدا ہوئی ہے؟ جبکہ نطفہ جو ہے 4 مہینے کا ماں کی پیٹ میں ہو گیا ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر ریسرچ کر کے بعد مغربی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ موریس بوکائی فرانس کا بہت بڑا، جس نے لکھا القرآن والتورات والانجیل وعلم الحدیث، یہ کتاب لکھی، اور ملک فیصل کے زمانے میں وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ اسی حدیث کے اوپر ریسرچ کر کے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بندے ماں کے پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو 40 دن تک تو کیا رہتا ہے؟ وہ نطفہ ہی رہا کرتا ہے 40 دن تک۔ اسی لیے عمومی طور پر ڈاکٹری ٹیسٹ سے بھی وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے، خون کا ایک ٹکڑا جو رحم کے اندر لٹک جاتا ہے۔ اسی لیے اس دانشور نے کہا کہ اس وقت ایسے آلات موجود نہیں تھے جن کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ وہ رحم مادر میں وہ خون کا علقہ لٹک جایا کرتا ہے۔ اب اگر محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی غیر فطری طاقت ضرور موجود تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی۔ اسی لیے ریسرچ کر کے وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے کہ 40 دن کے بعد کیا ہے؟ وہ علقہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ 40 دن کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتنے دن ہو گئے؟ 40 80 اور 40 120 جب ہو گئے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ حرکت کب پیدا ہوتی ہے؟ جی ہے کہ نہیں ہے؟ 120 دن کے۔ تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 چیزیں لکھ دو، اور یہ وہی چیز لکھی جاتی جو لوح محفوظ کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے کہ نہیں؟ 50,000 پہلے کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ ایمان رکھیں اس پر۔ پہلی چیز اس کی روزی لکھ دیا جاتی ہے، اس لیے جس کا اس کے اوپر ایمان ہوگا وہ روزی کی تنگی اور کشادگی سے کبھی پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی روزی کب لکھی گئی ہے۔ ایک بار ہمارے کچھ ساتھی پہاڑ کے اوپر نکلے، ہوتا ہے نا کبھی گرمی کے موسم ہے تو عصر کے بعد چلو پہاڑی علاقے میں دور نکلو تاکہ باہر رہ کر کے ذرا سا باہر کی ہوا میں تھوڑی دیر ٹہل کر کے آئیں۔ اب تو موقع ملتا نہیں، لیکن جب کبھی فرصت تھی تو ہم بھی بچوں کو لے کر کے نکلا کر اپنے ساتھ ایک چٹائی لے لیا۔ کیا لیا؟ ایک چٹائی لیا۔ چٹائی کو وہاں پر بچھائے تو بچھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چٹائی پر ایک کنارے تھوڑا سا دال گری ہوئی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے۔ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا گھر میں کھاتے رہے اور گر گئی ہے اور سوکھ گئی، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تو اسے کیا کام کیا؟ ایک لکڑی لیا یا کرم لیا، اس کو کھرچ کر کے کیا ہے نیچے گرا دیا، اور جیسے نیچے گرنا تھا کہ چیونٹیاں آ کر کے اس کے اوپر پھاٹ پڑے۔
ذرا دیکھیے یہ روزی چیونٹیوں کی کہاں سے کہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے، ذرا سوچیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں دال گھر میں انسان پکاتا اور کھاتا، اس پر کتنے دن پہلے گری ہوگی، سوکھی رہی ہوگی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ رکھا، اسے کہاں جانا ہے؟ 10-5 کلومیٹر کسی پہاڑ کے اوپر جہاں اللہ کو مخلوق چیونٹیاں ہیں، ان کے لیے یہ روزی ہے، لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے جس مومن کا اس کے اوپر یقین ہوگا ساتھیوں، وہ اپنی روزی کی تنگی یا کشادگی سے نہ پریشان ہوگا، نہ زیادہ گھمنڈ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کی روزی لکھ دیتا ہے، اور اس کی اجل اور موت لکھ دیتا ہے اس کی، کہ اس کی موت کب آئے گی، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، 10 دن ہے، 60 سال ہے، 70 سال، 90 سال کتنا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کی عمر لکھ دی ہے اس دن، اس سے نہ ہی 1 سیکنڈ زیادہ ہوگا، نہ ہی 1 سیکنڈ کم ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک بہترین مثال دی ہے، کہا کہ عنیزہ میں فلاں جگہ اشارے کے اوپر ایک سگنل تھا جو جلتا اور بجھتا رہتا ہے نا، بات سگنل جلتا اور بجھتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے آنے والا، ادھر سے آنے والا، ادھر سے ہر آدمی کیا ہے؟ ہوشیار ہو کر کے آئے، دیکھے راستہ صاف ہے تو نکل جائے ورنہ رک جائے۔ کہا کہ ایک موٹر سائیکل والا آیا اور اس طرف سے ایک ٹرک والا آ رہا ہے، موٹر سائیکل والے نے ٹرک والے کو دیکھ کر کے اپنی گاڑی روک لی، اور ٹرک والے نے اسے دیکھ کر کے اپنی گاڑی روک لی۔ موٹر سائیکل والے سمجھا کہ وہ رکا ہوا ہے لہذا ہم نکل جائیں، اور ٹرک والے نے سمجھا کہ وہ رکا ہے لہذا ہم نکل جائیں۔ دونوں آگے بڑھے، ٹکرائے، اور موٹر سائیکل والا مر گیا۔ لیکن ساتھیوں یہ تعجب نہیں ہے کہ دونوں رک گئے، تعجب اس پر کیجئے کہ ابھی اس کی عمر کے اندر اگر وہی رفتار سے جو چل رہا تھا اسی رفتار سے ٹکر ہوتی تو ابھی اس کی عمر میں چند سیکنڈ، منٹ نہیں بلکہ چند منٹ باقی تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، رک جا، اے ٹرک والے تو بھی رک جا، اے موٹر سائیکل والے تو بھی رک جا، ابھی موٹر سائیکل والے کی عمر کے اندر چند سیکنڈ باقی ہے، وہ اپنی عمر پوری کر لے دنیا میں، تب تو اپنی جگہ سے چل، وہ اپنی جگہ، تاکہ وہاں پر انتقال، دونوں کا انتقال ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر اور نڈر ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی روزی اور اس کی عمر، موت، اور اس کا عمل۔ اس کا عمل، کیا عمل کرے گا؟ ٹیچر بنے گا، ڈرائیور بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کیا بنے گا؟ اس کا عمل کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا یا نہیں؟ کیا عمل کرے گا؟ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ 10 سال تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، اور جب موت اس کی قریب آئے گی تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اسی لیے مومن کی یہ صفات ہے کہ اپنے خاتمے سے ہمیشہ وہ ڈرتا رہتا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے نا، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، وشقی وسعید، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا کہ بدبخت ہوگا۔ پھر اس میں اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم میں کا کوئی شخص ساری عمر تک نیک کام، جنت میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، تو اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم میں جانے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص ساری عمر تک جہنم میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے صرف ایک بالشت باقی ہے تو جنتیوں کام جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اسیرم کو دیکھیے، میدان احد تک پہنچ گئے، حالت کفر میں ہیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تم ایمان لے آئے ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کافر کی مدد نہیں لیتا۔ اور جب دیکھا کہ دونوں فوجیں آپس میں بھیڑ رہی ہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب میں ایمان لے آتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے لڑنا ہے، رکو۔
لڑے اور شہید ہو گئے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلے گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، دوسری تقدیر کیا ہے؟ عمری تقدیر ہے، اور ایک تقدیر بعض علماء نے کہا کہ بشری تقدیر ہے۔ کون سی تقدیر ہے؟ بشری۔ وہ تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ سوال کرنے سے بعد وہ ذرا دھیان دیتے ہیں۔ وہ تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ بشری تقدیر۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ہے نا؟ کب؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عرفات کے بعد جو نعمان وادی ہے وہاں پر آدم علیہ السلام کو رکھا، اور ان کے پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک پھیرا ہے۔ تو جتنی ذریت نکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ایک ہاتھ میں لیا، اور پھر اپنا ہاتھ پھیرا، جتنی ذریت نکلی اللہ نے انہیں اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے اور علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پہلے ہاتھ کے بارے میں کہا یہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، اور انہیں جنتیوں کا عمل کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ ہیں دوسرے ہاتھ والے جو جہنمی ہیں اور جہنمیوں کے عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو جنتی ہیں اور جنتیوں کا عمل کریں گے۔ اسے علماء کہتے ہیں یہ تقدیر بشری ہے۔ اور ایک تقدیر ہوتی ہے ساتھیوں تقدیر سنوی۔ کیا ہوتی ہے؟ سالانہ تقدیر۔ یہ کب لکھی جاتی ہے؟ لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ ساری تقدیریں کس کے تابع ہیں؟ تقدیر ازلی کے تابع ہیں۔ کس کے؟ تقدیر ازلی جو لوح محفوظ کے اندر ضبط ہے، لکھی ہوئی، اس کے تابع ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم اور کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب کو لیلت مبارکہ میں، مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے ہم دنیا والوں کو ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت پر مبنی کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مفسرین عبداللہ ابن عباس ہیں، قتادہ ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، اور بہت سے صحابہ اور تابعین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے، اب سال بھر میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے مرنے والے ہیں، کتنے نیک عمل کرنے والے ہیں، کتنے لوگ جو ہے بیمار ہونے والے ہیں، کن کو شفا ملنے والی ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کو طلاق ہو جائے گی، اور کس کو بیٹا ہوگا اور کس کو بیٹی ہوگی، یہ سارا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اسی رات کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے لے کر کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ تقدیر سنوی کہتے ہیں، سالانہ تقدیر۔ لیکن بات واضح رہے کہ یہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے، بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چاہ لے دنیا میں، کتنا بڑا بھی بزرگ اور پیر چاہ لے، بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے یہاں تو عجیب و غریب قصے کہانیاں، میں ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر ابھی جو ہے پچھلے ماہ جو ایک تفصیلی درس دیا تھا، اس کے اندر میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا، تو ایک کرامت ان کی پڑھی، ان کی ایک کرامت پڑھی کہ ایک شخص سے بڑا غمگین ہو کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ شیخ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا اتنے دن شادی کیے ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے، تو حکیم تھے اس لوگ، حکیم لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں اولاد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اچھا اولاد نہیں ہوگی، تو بانجھ ہے، تجھے اولاد نہیں ہوگی؟ کہا کہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسے تو بیٹا دے۔ اولاد نہیں مانگ رہے ہیں اب، یہاں تو اس کی قسمت میں بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں تھا۔ شیخ صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ اب بیٹا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے عبد القادر، ہم نے اس کی قسمت میں بانجھ ہونا لکھ دیا ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اسے دو بیٹا دے۔
اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے اے عبد القادر ہم نے اس کی قسمت میں بانجھ ہونا لکھ دیا ہے. حضرت عبد القادر کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اسے 3 بیٹا دے. یہاں تک کہ ہر بار اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ عبد القادر ہم نے اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی زور چلنے لگا. ہمیں ایسے اللہ کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ من ذالک جو مخلوق کا محتاج اور مجبور ہو اس کے سامنے. ہمیں اس اللہ کی ضرورت ہے. ہمارا رب وہ ہے, ہمارا اللہ وہ ہے جو قادر مطلق ہے. اس زمین کے اندر ایک ذرے کا بھی مختار اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے. اس کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جب غصے میں آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک 1 ہفتے تک اس کے سامنے سجدے میں گرے نہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی شفاعت قبول نہیں کرتا ہے. چہ جائے کہ عبد القادر جیلانی کہاں کے ہیں. تو کیا کہا عبد القادر جیلانی مانگتے مانگتے 7 تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بھائی اب اسے دے دو ورنہ 7 سے آگے بڑھ جائے گا اور بیٹا دینا پڑے گا تم لوگوں کو. 7 ہی پر اکتفا کر لو. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کی نرینہ اولاد زندہ رہتی. ابراہیم جو آپ کے آخری بیٹے تھے انتقال ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لیا, آنکھ سے آنسو جاری ہیں, دل تڑپ رہا ہے. آپ نے کیا کہا ان العین لتدمع والقلب لیحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم دل بڑا اداس پریشان ہے, آنکھیں اشکبار ہیں, لیکن ہم اپنی زبان سے وہی چیز نکالیں گے جو میرے رب کو پسند ہے, یہ میرا رب راضی ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں بہت بڑا. تو یہاں اللہ کے رسول کا تو یہ حال ہے. اور عبد القادر جیلانی جس کو اللہ نے بالکل بانٹ کر دیا ہے, بیٹی بھی دینے والا نہیں ہے, اسے 1 نہیں 2 نہیں 7 بیٹے دلوا دے رہے ہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر کیا کہہ رہا ہے بس اسی اتنا ہی دے کر کے اکتفا کر لو ورنہ کہیں اور نہ مانگنا شروع کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. بغیر اللہ کے چاہے وہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو یہ سالانہ تقدیر ہے. اور یومیہ تقدیر یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان, روزانہ اس کی الگ شان ہوتی ہے. آج اللہ نے کسی کو وزیر اعظم بنایا ہے, کل وہ کیا ہوگا جی فقیر اعظم بن جائے گا. ابھی پچھلے مہینے اخبار میں یہ رپورٹ بلکہ ٹیلی ویژن پر رپورٹ آئی کہ برطانیہ کا وزیر اعظم بے ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. بلا ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑا گیا, جہاں اس کے لیے خصوصی جہاز رہتے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہ بغیر ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا نا صدام کا حشر دیکھا نا. ایک وقت یہ تھا کہ اگر پاؤں پٹکتا تھا تو پورا عراق, اور ایک وقت یہ ہے کہ عراق میں اوپر اسے کہیں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی, وہ بھی نیچے جا کر کے رہنا شروع کیا, وہاں پہ اس کو پناہ نہیں مل سکی ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان. ذرا دیکھیں ابھی کل جو زلزلہ آیا ہے, پرسوں زلزلہ چین کے اندر آیا ہے, کتنے لوگ لاکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی رہے ہوں گے, رات کو جب سوئے ہوں گے اور صبح اٹھے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کس کی شان ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر صرف تجھے قدرت حاصل ہے, کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے. تو کل یوم ہوا فی شان, روزانہ اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے تو تقدیر سے متعلق یہ چیزیں ہیں. بس کریں 2-3 منٹ. چلیے 2-3 منٹ میں 3 باتیں میں یہ کرتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان کے فوائد کیا ہیں. دیکھیے پہلی بات تو ہے شیخ, جو بندہ جس قدر تقدیر پر ایمان اس کا مضبوط ہوگا توحید اس کی اتنی ہی مضبوط ہوا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ سمجھے گا ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو یہی تو اصل توحید الوہیت توحید ربوبیت ہے کہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب بندہ حقیقی تقدیر کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو وہ دنیاوی طور پر ہے یا دینی طور پر ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے.
اسی لیے جو سب سے پکا مومن ہوا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عبادت وہی کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کہ نہیں کرتے تھے؟ تقدیر پر ایمان تھا کہ نہیں؟ یہ کہنے کے لیے کہ میری تقدیر میں جنت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، جہنم نہیں. آپ کس قدر عبادت کرتے تھے، اتنی دیر تک رات کو کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. اور جب روزہ رکھنے لگتے تھے نصر مالک کو اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ سارے سال روزہ ہی رکھتے جائیں گے، افطار کریں گے ہی نہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے معاملے میں آتے تھے تو ایسا خرچ کرتے تھے کہ آپ کو محتاج ہو جانے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو آدمی تقدیر کے اوپر جس قدر ایمان رکھتا ہے عمل میں اسی قدر وہ آگے رہا کرتا ہے، اور جو تقدیر کا بہانہ کر کے عمل چھوڑ دیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے. دراصل تقدیر پر وہ ایمان لایا ہی نہیں. ایک مثال میں دوں، حدیث شریف سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی کا فیصلہ آیا. آپ نے دونوں میں سے ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ کہتا حسبی اللہ و نعم الوکیل. ایسا لگ رہا ہے کہ حق پر وہ تھا اور فیصلہ اس کے خلاف. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے پاس میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب تو تھے نہیں. ہو سکتا ہے نا. آپ نے خود ہی بیان کیا کہ اے لوگوں، بسا اوقات دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، ایک شخص اپنی حجت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر لیتا ہے اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے موافق فیصلہ کر دوں. اگر ہم نے غلط فیصلہ، اگر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے تو اسے میں جو دے رہا ہوں گویا کہ جہنم کی آگ توڑ کر کے دے رہا ہوں. ہے نا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے سامنے جو دلائل پیش ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اسی لیے ایک عورت جس نے اپنے شوہر کے ساتھ لعان کیا تھا، اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اگر کسی عورت کو بغیر دلیل کے میں رجم کرتا تو اس کو رجم کرتا. یعنی آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹی اور غلط کہہ رہی ہے لیکن آپ نے اسے رجم. معلوم یہ ہوا کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں بلکہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. تو آپ نے ایک شخص کے مطابق فیصلہ کیا اور دوسرے کے خلاف ہوا. جس کے خلاف وہ کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی تقدیر کا بہانہ کر کے اس میں غلطی کرتے ہیں. آپ نے اسے بلوایا، کہا یہاں پر آؤ. کیا تم نے کہا؟ تم نے کیا کہا؟ کہا ہم نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس. اللہ تبارک و تعالی عاجزی، سستی اور کوتاہی پر ملامت کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کسی کو قرضہ دے دیے، اس پر گواہ نہیں بنائے، شرعی جو اصول ہے اسے لکھ کر کے نہیں رکھ لیا. کچھ دن کے بعد جب وہ انکار کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آخرت میں تم سے نپٹوں گا. ٹھیک ہے وہ تو ہوگا ہی لیکن غلطی تمہاری ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا. ان میں کا ایک شخص وہ بھی ہے کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ نے لکھنے کے لیے کہا وہ لکھتا نہیں ہے، اب وہ اس کے اوپر دعا دے رہا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور کاہلی پر ملامت کرتا ہے، البتہ ہوشیاری پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جو ہے اگر صحیح اصول استعمال کیے ہو اس کے بعد اگر تمہارے خلاف فیصلہ ہو تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہو. یہ نہیں کہ تم نے محنت نہیں کی، تم نے اپنا حق حاصل کرنے کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں کی، اس کے بعد جو ہے تم اب آ کر کے ملامت کر رہے ہو. اور آخری بات یہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان بندے کے لیے اطمینان اور سعادت قلبی کا سبب بنا کرتا ہے. جو انسان تقدیر، اسی لیے دیکھیں مسلمانوں میں خودکشی سب سے کم ہے اور اس وقت یورپ اور مغرب میں خودکشی سب سے زیادہ ہے. تقدیر پر ان کا ایمان ہے نہیں. بلکہ آج سے کئی سال پہلے ہم نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشی سویت جو ملک ہے اس کے اندر ہوا کرتی ہے، جبکہ دنیا کے اندر انفرادی طور پر یعنی افراد کے طور پر سب سے زیادہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں
اور وہاں 99% لوگ وہ ہیں جن کے پاس اعلیٰ شہادات موجود ہیں، اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کہاں پر پائی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ کسی نے تجارت کی، گھاٹا ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ کسی نے کسی عورت سے محبت کی، شادی کے لیے، دونوں کا ملاؤ نہیں ہو سکا تو خودکشی کر لیا۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ہماری اپنی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسا اللہ قرآن میں فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بہت سی عورتیں یا بہت سے باپ جب بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں یا کہتے ہیں کہ اب ہمیں زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، انہی بچوں کے لیے جی رہے ہیں۔ ارے بتا، تو شرک کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے جی، ان بچوں کا خالق جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ تیری زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ان بچوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا مرنا میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ لیکن تقدیر پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کیا ہے؟ انہیں سعادت قلبی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کے دل کو ہدایت اور سکون ملتے۔ کیسے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اسے کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہدی قلبہ۔ تو یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھی تقدیر سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں وہ چیز رہ گئی ہے کہ ہاں تقدیر کے اوپر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات کیا، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا چاہیے تقدیر کے ایمان لانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔